لاہور کی انڈسٹری کی ہی میں بات کروں گی. بہت معذرت جو دیکھ رہے ہیں ان کو اگر دل دکھے میری بات سے. ابھی تک آج تک سر انڈسٹری کو بند ہوئے تالے لگے کتنے سال ہو گئے. آج بھی جو اس دور کے آرٹسٹ تھے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے, اس کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہو گئی, اس کی وجہ سے انڈسٹری کو تالے لگ گئے. ان باتوں سے ابھی تک باہر ہی نہیں نکلے ہیں. وہ ایک سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ انڈسٹری کے زوال کی کیا وجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تو انڈسٹری کے زوال کی وجہ سمجھتا ہے نہ تو کوئی آرٹسٹ کا ذمہ دار ہے, نہ ڈائریکٹر, نہ کوئی پروڈیوسر, نہ کوئی رائٹر. انڈسٹری کے زوال کے ذمہ دار جو ہے وہ دو طاقتیں ہیں. پہلے نمبر پر حکومت اور دوسرے نمبر پر عوام. اب حکومت حکومت نے اون نہیں کیا اس کو. انڈسٹری سرپرستی پہلی دفعہ اس حکومت نے اون کیا, اس کو پیسے دیے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی. اور عوام یہ کہ ایک طرف ہمیں فلمیں ہماری دیکھتے ہیں, ہماری آرٹسٹوں کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں, ان کو اپنی شادی میں بلا کے فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے بھی دو نمبر ہیں. کیوں؟ یہ منافقت نہیں, یہ ہے وہ جرم جو اصل جس پہ آپ لوگوں کو اٹھانا چاہیے قلم. میری بات کو جو لے کر بیٹھتے ہیں آپ نے یہ کیا وہ کیا, ان لوگوں کو بھی سمجھائیں, سوسائٹی کو بھی سمجھائیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں. ہم آپ کے اندر سے ہیں, ہم آپ کے ہی رشتہ دار ہیں. اب کوئی آرمی سے نفرت کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, آرمی والے کو خیر ہے, ہمارے نہیں ہیں. ہمارے بہن بھائی وہاں آرمی میں کام کر رہے ہیں, کوئی باہر سے آ کے تو ہمارے پر مسلط نہیں ہوئے نا. ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہمارے لڑتے ہیں, ہم دن میں سوتے ہیں سکون سے, وہ راتوں کو جاگتے ہیں ہمارے لیے, ہم پھر بھی ان کے خلاف ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ عجیب و غریب قسم کے سیٹ ہو رہے ہیں. لوگ اپوزیشن مائنڈڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ہر بات کو تنقید کرنا اور کچھ نہ کچھ کہنا وہ ضروری سمجھتے ہیں. یار کسی کو اون بھی کرنا سیکھو, کسی کو تسلیم کرنا بھی سیکھو. آپ نے آرمی کی بات کی. سر سوشل میڈیا پہ بھی طوفان بدتمیزی ہی رہتا ہے. کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے, کوئی نواز شریف صاحب کا ہے, کوئی زرداری صاحب کا ہے, تو سپورٹرز جو ہیں وہ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہوتے ہیں اور برداشت کا جو ایک مادہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اگر عمران خان کے حامی ہیں تو وہ عاصم منیر صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, نواز شریف کے حامی ہیں تو وہ عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, ایک مثال دے رہے ہیں. سر یہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہے, کیا کہیں گے, یہ تو سر بڑھتا ہی جا رہا ہے, کم ہونے کا تو نام نہیں لے رہا. یہ دیکھیں, یہ اس کے ذمہ دار سیاستدان خود ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم تفرقہ بازی کے خلاف ہیں نا, کہ شیعہ سنی کیوں مخالف ہے. ہم مخالف بالکل چاہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہو جائے. یہ کیسے بنے؟ دیکھیں جو عمران خان کا حامی ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو نواز شریف کا حامی ہے نون لیگ, وہ نواز شریف کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو زرداری کا حامی ہے وہ زرداری کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یہی تو فرقہ بازی ہے. تو پھر شیعہ جو ہیں وہ سوائے حضرت علی کے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جو سنی ہے وہ دوسری طرف سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ جو ٹی وی پر آتا ہے, چاہیے دیکھے کہ اگر ایک آدمی مثلا پیپلز پارٹی سے ہے, اگر نون لیگ کے آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرے, نہیں کرے گا, نہیں کریں گے. نون لیگ کا آدمی اگر آپ پیپلز پارٹی کا آپ نے اچھا کام نہیں تعریف کرے گا. تو اب لوگ جو آرمی جو اچھے کام کرے وہ ان کی تعریف نہیں کرے گا. اب باقی چیزوں کو چھوڑ دے, آرمی کیا کر, اس بات کو چھوڑ دیں, صرف اس بات کو لیں کہ اگر آرمی نہ ہو, نہ ہماری بہنیں محفوظ ہیں, نہ بیٹیاں محفوظ ہیں, نہ بیویاں محفوظ ہیں, نہ ہم محفوظ ہیں. ادھر سے ہندوستان کا ایک بریگیڈ فوج آئے گا, سب کو لے کر چلا جائے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکے. ہم اپنی دیوار کو دھکا دے رہے ہیں, وہ دیوار جس کے پیچھے ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یہ وہ دیوار ہے. یہ ہندوستان کے پاس ہمالیہ پہاڑ ہے, ہمالیہ پہاڑ سے بڑی طاقت ہمارے پاس, زیادہ بلند ہماری آرمی ہے, جس کے سائے میں ہم رہ رہے ہیں, جس کے حفاظت کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, سکون سے کام کر رہے ہیں. اب وہ یوں کر گیا, وہ یوں کر گیا, فلاں کر گیا, میرے سے تو